أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم رب الحل والحرام ورب البيت الحرام ورب الركن والمقام أبلغ لروح سيدنا مولانا محمد منا السلام. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خواب دیکھا، عمرہ کر رہے ہیں، صحابہ کو بتایا، تیار ہو گئے سارے عمرے کے لیے. مکہ مکرمہ پہ کافروں کا قبضہ. عام حالات میں بھی جب آدمی سفر کرتا تھا تو اپنے ساتھ حفاظت کے لیے تلوار رکھتا تھا، یہی اس زمانے کا ہتھیار تھا. یہ پہنچے مدینہ منورہ کے قریب پہنچ گئے تو روک دیا کافروں نے کہ آپ کو داخلے کی اجازت نہیں ہے. ٹھہرے رہے، مذاکرات کے لیے بھیجا کہ بھئی کیوں اجازت نہیں. حضرت عثمان بڑے سربراہ آدمی تھے اور بڑا ان کا استقبال تھا. یہ تو آج ہیں چند لوگ بے وقوف جو ان کی اہمیت کو نہیں جانتے، جو بلا وجہ اپنے ایمان کے دشمن بنے ہوئے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مجمع میں سے ان کو منتخب کیا اور کہا ہے عثمان آپ جا کر مکہ مکرمہ والوں سے بات کرو کہ کیا وجہ ہے کہ ہمیں عمرے کے لیے نہیں آنے دیتے. ہم لڑنے نہیں آئے ہیں، صرف عمرے کے لیے. کہ نہیں ہم تو داخلہ نہیں ہونے دیں گے عمرے جب تک کہ ہمارے درمیان کچھ طے نہ ہو جائے. تو پھر صلح ہوئی، صلح حدیبیہ. یہ صلح حدیبیہ اس زمانے کا دستور تھا کہ اگر میری کسی سے دشمنی ہے تو وہ دشمنی میرے دوست کی بھی ان کے دوست سے ہوگی. تو مکہ مکرمہ کے کافر کچھ دوسرے قبائل جو مکہ مکرمہ میں نہیں رہتے تھے ان کی بھی اس صلح کے اندر گویا خود بخود شرکت ہو گئی کہ یہ ہمارے پارٹنر ہیں، یہ ہمارے ساتھی. اور کچھ قبائل جو مدینہ منورہ میں نہیں رہتے تھے لیکن وہ مدینہ منورہ والے اور مسلمانوں کے دوست تھے، تو وہ صلح حدیبیہ کے اس طرف، یعنی جن دو پارٹیوں میں ہو رہا ہے وہ یہ دو پارٹیاں بن گئی. مکہ مکرمہ کے قریش نے تو کچھ نہیں کیا، مدینہ منورہ کے مسلمانوں نے کچھ نہیں کیا، لیکن وہ دونوں قبائل آپس میں لڑے. اور لڑے تو اس طرح کہ پھر مکہ مکرمہ والوں نے ان کی دادرسی کیا کہیں ان کا صلح صفائی بھی نہیں کروائی، اس جھگڑے کو ختم بھی نہیں کروایا. تو یہاں مدینہ منورہ میں ہو گیا کہ چونکہ ہمارے حلیف قبیلہ، ہمارا ساتھی قبیلہ، اس کو ان کے ساتھی قبیلے نے مارا ہے، لہذا صلح تو ٹوٹ گئی، اب ہم آئیں گے. اوہو کوہرام مچ گیا، مکہ مکرمہ والے پریشان. دیکھو اللہ کبھی بھی اسلحے کا روب نہیں ڈالتے، اللہ کبھی بھی مال کا روب نہیں ڈالتے. اللہ روب ڈالتے ہیں اپنے تعلق کا. جب مسلمان تقوی پر ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے تو اس کا روب پڑتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معجزے کے طور پر ایسا روب دیا تھا جو میلوں تک کے آدمیوں کے اوپر روب ہوتا تھا. ایک آدمی آیا، اللہ کے رسول یہ ابو جہل نے یہ میرے اونٹ چھین لیے، آپ چل کر دلوا دیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چلو، معلوم ہے کہ وہ بات نہیں مانتا، لیکن یہاں معاملہ کیا تھا
کسی یہ حقوق کیا کہتے ہیں حقوق العباد کا، اللہ کے بندے کا حق تھا، اب وہ آ کر کہتے دلوا دیں، چلو گئے، ابو جہل کو بلایا، باہر آیا، کیسے آئے؟ اس نے کہا تم آپ سے فرمایا کہ تم نے اس کا اونٹ لیا ہے، یہ اونٹ واپس کرو۔ ہاں فوراً واپس کر دیا۔ وہ جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کو تیار نہیں تھا، لیکن روب ایسا تھا کہ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پیار سے محبت سے دعوت دیتے تھے نا، وہ تو چاہتے تھے کہ اسلام دل کے اندر اتر جائے لوگوں کو، اللہ کی محبت لوگوں کے دل کے اندر اتری ہوئی ہو۔ خیر عرض ہی کر رہا تھا کہ اب مدینہ مکہ مکرمہ والے گھبرا گئے، ایک کو بھیجا کہ بھائی جا کر کے وہ کچھ کرو، پھر ابو سفیان کو بھیجا، اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے ابو سفیان، وہ آئے، حضرت ان کی بیٹی تھی ام حبیبہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیوی تھی، ہمارے سر آنکھوں پر، ہمارے سروں کا تاج، ہماری مائیں، جب اپنی بیٹی کے پاس پہنچے بیٹی نے فوراً بستر لپیٹ دیا۔ کیا ہوا؟ بجائے میرے لیے بستر بچھانے کے، چادر بچھانے کے، تم بستر لپیٹ۔ کہاں؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے، تم ناپاک ہو، باپ کو کہیں تم ناپاک ہو، تم اس بستر پر نہیں بیٹھ سکتے۔ کیا محبت، کیا تعلق تھا۔ کوئی سفارش کرو، اب سفارش ڈھونڈ رہے ہیں، اس کو کہیں اس کو کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کر دو، یہ جو صلح ٹوٹ گئی ہے اس کو دوبارہ کر لیں۔ بالآخر کسی ایک نے بھی اس کی حامی نہیں بھری کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی سفارش نہیں کروں گا۔ تو مدینہ منورہ میں ہی ذرا سا باہر نکل کر اعلان کیا میں صلح کی تجدید کرتا ہوں۔ ایسے تھوڑی صلح کی تجدید ہوتی ہے، لیکن ایک بطور کہ بھائی جا کر کے بتائے گا لوگوں کو کہ کیا کر کے آئے، میں صلح کی تجدید کرتا ہوں کہہ کر چلا گیا، جا کر مکہ مکرمہ بتایا تو لوگ اس پر ہنسے کہ ایسے بھی کچھ تجدید ہوتی ہے۔ ادھر مسلمان نکلے ہیں، 10,000 صحابہ ساتھ، مکہ مکرمہ پہنچے، بغیر لڑائی کے اللہ نے روب ڈال دیا، مکہ فتح ہو گیا۔ 10,000 صحابہ میں کیسے کیسے لوگ ہوں گے، طاقتور، تقوی والے، خوبصورت، بڑے نسب والے، بڑی بڑی برادریوں والے، بہترین رنگت والے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلال بیت اللہ پر کھڑے ہو کر اذان دو، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جہاں کوئی سننے کو تیار نہیں تھا، اللہ اکبر کے بولے جانے کی سے مارتے تھے، پیٹتے تھے، یہاں تک کہ گھروں سے نکال دیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اللہ اکبر، کیسا لگتا ہوگا کہ جس جگہ تم نے محمد کو رہنے نہیں دیا، آج اعلان ہو رہا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اور پھر مسلمان کیا کرتے ہوں گے؟ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا کہ جب مؤذن کہے اشہد ان محمد رسول اللہ، تم اس کا جواب دو اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو ایک بلال یہ کہتے ہوں گے، باقی سب طرف یہ آواز ہوتی ہوگی محمد رسول اللہ۔ کیا سما ہوگا۔ ایک کافر کہنے لگا اچھا ہوا، بلکہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کو تو مانتے تھے لیکن وہ اللہ کا تصور دوسرا تھا، اللہ کا شکر ہے کہ میرا باپ زندہ نہیں ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ آج بیت اللہ کے اوپر یہ کالا حبشی چڑھا ہوا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ حارث ابن ہشام اس نے بھی اسی طرح کی بات کی کہ کیا، نعوذ باللہ، نقل کفر نباشت، کفر کو نقل کر رہا ہوں، یہ نقل کر رہا ہوں میں، اندر میرے یہ بات نہیں ہے۔ کہنے لگا یہ کیا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم
اس کالے حبشی کے علاوہ کوئی اور ملے ہی نہیں تھا. نعوذ باللہ من ذلک. ابو سفیان بیٹھا ہوا تھا، کہنے لگے، میں نے کہا اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس کے بعد ان کی کایا پلٹی ہے اور پھر وہ بھی صحابی بن گئے ہمارے سروں کا تاج. ان کے دل میں بھی اسلام جاگوزی ہو گیا، لیکن اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے. کہنے لگے بھائی میں کچھ نہیں کہتا، اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ اگر میں نے کچھ کہا نا تو اللہ اپنے نبی کو خبر دے دیں گے. حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ یہ تینوں نے اس طرح کی باتیں کی ہیں، بلا لیں. تینوں کو بلا لیا گیا. تم نے ایسی بات کی تھی؟ تم نے بھی ایسی بات کی؟ اور ابو سفیان تم نے یہ کہا تھا؟ فرمایا اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں یہ آیت نازل کر دی ہے، یا ایھا الناس، اے انسانوں، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تم سب کو ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا ہے. آدم اور حوا ایک ماں باپ کی اولاد ہو تم. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، اور ہم نے تم کو ذاتوں میں اور قبیلوں میں تقسیم کیا. ہم نے بنایا، ہم نے تقسیم کیا، یہ کسی اور کی تقسیم نہیں ہے. مگر ہم سے پوچھو ہم نے کیوں تقسیم کیا ہے؟ ہم نے اس لیے تقسیم کیا ہے کہ یہ لِتَعَارَفُوا، ایک دوسرے کو پہچان سکیں. کون عبداللہ؟ وہ عبداللہ جو عبد الرحمن کا بیٹا ہے. اچھا عبداللہ بن عبد الرحمن، مگر کون عبد الرحمن؟ وہ جو حربی قبیلے کا ہے، تو عبداللہ بن عبد الرحمن الحربی. پہچان ہو گئی کون؟ سمجھ گئے بات کو؟ اللہ خود کہہ رہے ہیں ہم نے یہ قبیلے جھگڑے کے لیے نہیں بنائے ہیں کہ تم یہ اور میں وہ، اور میں تو یوں ہوں اور تم وہ ہو. اللہ خود کہہ رہے ہیں لِتَعَارَفُوا، تمہارے پہچان کے لیے بنائے ہیں. اور چونکہ اللہ تو اللہ ہے، ہمارے تمہارے خالق ہیں، ہم کو تخلیق انہوں نے کیا، پیدا انہوں نے کیا، ہمارے مزاج کو سب سے زیادہ وہ جانتے ہیں. لہٰذا فوراً آگے جواب دیا ہے کس بات کا؟ کہ جو تمہارے اندر گھمنڈ آئے گا، تکبر آئے گا، برادری قبیلہ ذات آئے گا، تو میں بتا دوں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک جو تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے. کسی برادری قبیلے کا ہو، کسی زبان رنگ نسل کا ہو. تو اللہ جی آپ نے جب ایک ہی ماں باپ سے پیدا کیا اور قبیلے قبیلے بنا دیے تو قبیلے ہی بناتے نا. آپ نے رنگ الگ کر دیا ہے جی، آپ نے زبان الگ کر دی. تو اللہ کا خود ارشاد ہے، کیا ہے وہ؟ من آیاتہ فی خلق السماوات والارض واختلاف السنتکم والوانکم. یہ تو ہم نے اپنی نشانی بنائی ہے. ہم ایسی قدرت والے ہیں، ہم مشین نہیں ہے کہ اس مشین میں جیسا ڈالے تو اب مشین کی مرضی ہے جیسا بناوے. نا، ہم نے بنایا ہے کسی کو کالا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے ہم کالا بنا سکتے ہیں، کسی کو گورا تاکہ تم مان جاؤ کہ ہم کسی کو گورا بنا سکتے ہیں. کسی کو زرد بنایا اس لیے کہ ہماری طاقت ہے کہ ہم بنائیں. کالا کالے پر مایوس نہ ہو، کالا اس کو سوچے اللہ تو نے پیدا کیا، میری مرضی ہوتی تو میں گورا ہوتا نا، لیکن نہیں اللہ تو نے پیدا کیا، میں تیری رضا پر خوش ہوں. گورے ہونے پر گھمنڈ، اللہ تو نے گورا بنایا مجھے، تو نے. اللہ تیرا شکر ادا کرتا ہوں اگر گورا اچھا لگتا ہے تو. یہ لڑائی جھگڑے کے واسطے نہیں تھا. اچھا اور ایک بات عرض کر دوں اس کے ساتھ ساتھ تاکہ یہ اس کو ملا سکو آپ.
اختلاف السنتکم و الوانکم، یہ تو ہو گیا زبان کا اختلاف اور رنگ کا اختلاف. زبان کا اختلاف بھی سمجھ لو. میں اللہ کی بڑائی بیان، اللہ تو کتنا بڑا ہے. اللہ چاہتے ہیں اور بھی تو کوئی کہے اللہ ہاؤ گریٹ یو آر. کیسے کیسی زبانوں میں اللہ کی بڑائی کو بیان کیا جا رہا. اللہ اکبر. ہزاروں زبانیں بنائی اور اللہ نے یہ دکھایا کہ یہ ہماری بنائی ہوئی ہے، ہم کو پہچانو. خدا کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، اگر صرف اس کو سمجھ لیں تو اللہ کی سمجھ میں آ جاتا ہے. ایک بچہ جو اردو میں پیدا ہوا، جو اردو بولنے والوں میں پیدا ہوا ہے، وہ بغیر سکھائے ہوئے اردو سیکھتا ہے. سو کون سکھاتا ہے؟ وہ لطیفے کے طور پر ایک کہتے ہیں نا کہ ایک سکھ چلا گیا انگلینڈ، انگلستان. وہاں سے جب گھوم پھر کے آیا تو کسی نے پوچھا کہ کوئی خاص بات بتاؤ وہاں کی. کہنے کہ خاص بات تو یہ ہے کہ وہاں کا بچہ بچہ انگریزی بولتا ہے. اور بھائی جس ماحول میں رہے گا اللہ اس کو بغیر سیکھے اس زبان کو سکھا دیں گے. چینی زبان اتنی مشکل ہے، اتنی مشکل ہے اللہ کی شان لکھنے میں، پتہ نہیں کیا کہ. جاپانی اتنی مشکل، اللہ کی شان. وہ بچہ جو وہاں جاپان میں پیدا ہوا اللہ اس کو سکھا دیتا. یہ کس کی نشانی ہے؟ اس اللہ کی جس نے ہم کو پیدا کیا. تو یہ دو باتیں ہیں، اختلاف السنتکم والوانکم. باقی چیزیں بعد میں آئی ہیں. وہ کیا آئیں؟ وہ آئیں جب ہمارے ہاں خلافت کو ختم کرنے کی سازش ہوئی. خلافت کو ختم کرنے کی سازش ہوئی تو باطل نے لوگوں کو ایسے لکیر رکھ کر، جیسے ہاتھ سے بچے لکیر کھینچتے ہیں، ایسے لکیر کھینچ کر لوگوں کو ملکوں میں تقسیم کیا. وہی عرب جو پہلے صرف عرب تھا وہ اس لکیر کے ادھر آ گیا تو سعودی ہو گیا، سعودی عرب ہو گیا. اب یہ سعودی ہے. تھوڑا سا ادھر ہو گیا تو اچھا اب یہ جو ہے یہ اماراتی ہے. تھا وہ بھی عرب. یہی عرب بیٹھا ہوا یمن میں، لیکن اب وہ عرب نہیں، کیا یمنی ہے. یہ باطل کا پیدا کیا ہوا. اور اب کب کا میں نے بتا دیا آپ کو کب کا. یہ خلافت عثمانیہ ختم ہونے کے بعد کی بات ہے. لہذا السنتکم والوانکم، یہ ایمان، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ جو رنگوں کا فرق ہے، جو زبان کا فرق ہے، یہ تو میری نشانی ہے. اور یہ جو کچھ ہے یہ آج سے سمجھو 400 سال پہلے بات کر لو، 800 سال پہلے بات کر لو. ایک ہند تھا، ہند. ایک سندھ تھا. یہ تو انہوں نے کہا کہ انتظام میں مشکل ہو رہی ہے، اس کو یوں کرو، اس سندھ یہ کر دو، یہ والا پنجاب بنا دو. اور انتظام میں مشکل ہے، اس کو الگ کر دو. اس کا نام کیا رکھیں؟ اس کا نام سرحدی صوبہ رکھ دو. یہ لڑائی کی چیز تھی، یہ جھگڑے کی چیز تھی. یہ تو بالکل مصنوعی لکیریں، بالکل مصنوعی لکیریں. انشاءاللہ مصنوعی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ جب جاؤ گے اور وہاں زمین پر تلاش کرو تو کوئی دیوار نظر نہیں آئے گی. یہ تو کاغذ پہ کھینچی ہوئی چند لکیریں ہیں جن کو پکڑ کر اپنے ہی بھائی کا گلا کاٹ رہے ہیں. اس لیے میرے دوستو یہ باطل کی چالیں ہیں، ان کے اندر کم از کم ہم یہ جو جنہوں نے دین کی شکلیں ہیں نا، ہماری جنہوں نے دین کی شکلیں بنائی ہیں اور جو دین پر چلنے کی کوشش میں ہیں، تبلیغ میں جاتے ہیں، خانقاہوں میں آتے ہیں، علماء کے پاس بیٹھتے ہیں، کم از کم ان کو اس چکر میں نہیں آنا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرماتا. ان کو اس چکر میں نہیں آنا ہے، کسی صورت نہیں آنا ہے. دنیا تو تباہ ہوتی ہے دوستو، آخرت بھی تباہ ہو جاتی ہے. آخرت بھی تباہ ہو جاتی ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مریدین بیٹھے ہوئے تھے. اتنا بڑا مجمع نہیں ہوتا تھا عام طور پر. وہ تو زمانہ ایسا تھا کہ جلسہ ہے، کوئی مجلس ہے، کوئی بیان ہے تو پہنچ گئے، ورنہ عام طور پر تھوڑے سے لوگ ہوتے تھے.
کیونکہ تھانہ بھون بہت یعنی دور تھا ریلوے لائنوں کے اعتبار سے. تو حضرت نے خط نکالا، خط کا جواب دیتے تھے. خط نکالا، پڑھنے لگے تو کہا بھائی لکھا ہے کہ میں بہت ہنستا ہوں، میری اصلاح کر دیجیے. ہنستا ہوں تو اس کو ہے نون سین تے الف، ہنستا، اس کی جگہ لکھا ہے الف، ہاں پھر نون سین تے الف، ہنستا ہوں. تو حضرت نے کہا کہ یہ کسی نے خط لکھا ہے میں بہت ہنستا ہوں، میری اصلاح کر دیجیے. تو جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے کسی نے کہا حضرت یہ تو کوئی بنگالی معلوم ہوتا ہے، حقارت سے کہ دیکھو اس کو اردو بھی نہیں آتی. حضرت نے فرمایا اٹھو، وضو کرو، 2 رکعت ساتھ توبہ پڑھو اور دوبارہ سے کلمہ پڑھو. ہم کہاں بیٹھے ہیں؟ دیکھو میں جب بات کرتا ہوں، میں کچھ کرتا ہوں، میں محلے والوں کے لیے، سڑک پہ چلنے والے، ہم تو اپنے لوگوں سے بات کر رہے ہیں نا، اپنے کو ٹٹولے. ہم کہاں بیٹھے ہیں؟ جب یہ واقعہ ہوا تو ہمارے دل میں کیا بات آئی؟ ہاں ہاں پٹھان ایسے ہوتے ہیں، ہاں ہاں سندھی ایسے ہوتے ہیں، ہاں پنجابی ایسے ہوتے ہیں، ہاں ہاں اردو والے ایسے ہوتے ہیں. ہمارے دل میں بات تو نہیں آ گئی تھی؟ توبہ کریں. میرے اللہ کا میرے دل سے رابطہ ہے، میرے اللہ کا میرے دل سے رابطہ ہے، دل دل میں توبہ کر لیں. اے اللہ ہمیں ایسے خیال سے محفوظ فرما دے، اس خیال کا ذرہ نہ آئے، ذرہ. آج کے زمانے کی بات کروں، عصر کی نماز کے بعد ہمارے جو فاروقیہ کے فارغین بیٹھے ہوں گے وہ جانتے ہیں کہ مدرسے کے درمیان میں ایک چھوٹا سا چمن بنا ہوا ہے، باغ بنا ہوا ہے. حضرت مولانا سلمان خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ عصر کے بعد اسی باغ میں بیٹھ جاتے تھے، ملنے والے آتے تھے وہیں ملتے تھے. تو میں بیٹھا ہوا تھا، حضرت بیٹھے ہوئے تھے، کوئی اور ملنے والا تھا نہیں. حضرت نے ایک خادم کو بلایا اور کہا وہ فلاں طالب علم ہے نا، اس کو بلا کے لاؤ. اچھا میں جانتا تھا وہ طالب علم انگلینڈ سے آیا تھا، گورا، خوبصورت، اور اللہ نے اس کو قرآن کریم پڑھنے کے لیے بڑی خوبصورت آواز دی تھی. اور کبھی کبھی حضرت اس سے کہتے تھے کہ فجر کی نماز تم پڑھاؤ. سبحان اللہ، کیا اللہ نے آواز دی تھی. یہ آ گیا مولوی صاحب، مطلب طالب علم. اب طالب علم سامنے بیٹھا ہوا ہے، حضرت کہہ رہے ہیں بھائی مولوی صاحب ہمیں یاد پڑتا ہے کہ جب آپ یہاں آئے تھے اور میں نے آپ سے پوچھا تھا تو آپ نے بتایا تھا کہ آپ گجراتی نسل ہیں. کہنے لگے جی ہاں، مگر ہمیں اب پتہ چلا ہے کہ آپ تو بنگالی نسل ہیں. آپ سر جھکائے خاموش بیٹھا ہے. حضرت کہہ رہے مجھے جواب دیں، مجھے اب علم ہوا ہے کہ آپ گجراتی نہیں ہیں، آپ بنگالی ہیں. کہنے لگا جی حضرت نے فرمایا. تو فرمانے لگے اس کا مطلب یہ ہے کہ باوجود بنگالی ہونے کے آپ بنگالی نسل کو حقیر سمجھتے ہیں. آپ کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ پاک نے بنگال میں کیسے بڑے بڑے علماء، اولیاء، صلحاء پیدا کیے. آپ اس وقت میرے مدرسے سے نکل جائیے. عصر کے بعد کا وقت، میں شکل دیکھ رہا ہوں کہ حضرت یہاں تو مدارس والے جو ہے وہ بیرون کے طلبا کو، انگلینڈ کے طلبا کو اپنے پاس بچا بچا کے رکھتے ہیں تاکہ لوگ دیکھیں گے ہمارے بیرون والے پڑھتے ہیں. آپ بھیج رہے ہیں. میں بول نہیں رہا تھا، بولنے کی ہمت حضرت کے سامنے کس کو ہوتی تھی. دل میں سوچ رہا ہوں کہ یہ کیا کر رہے ہیں. وہ بیٹھا رہا. حضرت نے کہا آپ نے میری بات نہیں سنی. آپ اٹھے اور ایسے گھڑی کی طرف اشارہ کیا اور مغرب کی اذان سے پہلے پہلے اپنا سامان لے کر نکل گئے. اب وہ نکل گئے. آپ بات سمجھ رہے ہیں میری؟ یہ معمولی چیز نہیں ہے.
جس کو ہم نے بہت معمولی تھا، اس وقت یہ پورے مطلب ملک اگر نہ کہوں تو ہمارے شہر کے اندر اور سندھ کے اندر اور پٹھان کے علاقے جہاں بھی ہیں وہاں بھی یہی موضوع بنا ہوا ہے. مولوی صاحب بھی بول رہا ہے، جج صاحب بھی بول رہا ہے، افسر صاحب بھی بول رہا ہے، وہ جوتے کاٹنے والا بھی بول رہا ہے، وہ ریڑھی چلانے والا بھی بول رہا ہے. تو ٹولو کس جذبے سے بات کر رہے ہیں؟ خدا نخواستہ اس جذبے میں ذرا سی وہ اس کا ذرہ بھی آگے نا، ذرہ، ختم معاملہ. علماء نے لکھا ہے کہ جو تعصب پر جائے گا، عصبیت پر جائے گا، موت سے پہلے اس کا ایمان چھین لیے جانے کا اندیشہ ہے. اور ایسے ہی نہیں لکھ دیا، یوں ہی دلیل دیے. آپ حضرات نے بھی واقعہ سنا ہوگا. ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول کس بہادری سے، کس بے جگری سے لڑ رہا ہے یہ شخص. اللہ کے رسول نے فرمایا لڑ تو رہا ہے پر ہے جہنمی. حیران ہو گئے، یا اللہ یہ کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ کہنے کی ہمت تو تھی نہیں. چلے بس وہ کہتے ہیں میں تو اسی کے پیچھے دیکھتا رہا کیا ہو رہا ہے یہ، مگر دیکھتا رہا بے جگری سے لڑ رہا ہے. پر لڑتے لڑتے ایک جگہ ایسے وار، ایسے زخم اس کو لگے کہ نیچے گر کر تڑپنے لگا، اور اس تڑپنے سے بچنے کے لیے اس نے خود اپنی تلوار اپنے سینے میں اتار لی، خودکشی کر لی. اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائیے، آپ نے یہ کیسے کہہ دیا تھا کہ جہنمی ہے، اور اس نے کیوں لڑتے لڑتے اپنے آپ پر خودکشی کر لی؟ فرمایا کہ یہ لڑ تو رہا تھا مسلمانوں کی، اسلام والوں کی طرف سے، لیکن اس کے دل میں یہ بات تھی کہ میں اپنے قبیلے کی بہادری منواؤں تاکہ میرا قبیلہ بڑا کہا جائے. یہ اپنے قبیلے کی عصبیت میں لڑ رہا تھا. دوستو بڑی فکر کی بات. دیکھو ایک بات سن لو، سمجھ لو، جس ماحول میں ہم بچپن سے پلے بڑے ہیں اس میں یہ باتیں کوئی اہمیت رکھتی نہیں ہیں. چائے کے کپ پر بڑے بڑے قوموں کو برا بھلا کہہ دینا یہ ہمارے یہاں کوئی خاص بات نہیں ہے. ایسے جیسے مکھی بیٹھی تھی اڑا دی. ہم نے کتنے دیکھا اور ہمیشہ سمجھایا کہ وہ پٹھانوں کے لطیفے بنائے ہوئے. جب تم یہ کہتے ہو کہ پٹھان یوں تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں پٹھان، علماء، اولیاء، صلحاء سب کو تم نے رگڑ دیا. مانگو اللہ سے معافی ورنہ اللہ پاک تمہارے ایمان کو چھین لے گا. انہوں نے میرے دوست کو برا کہا ہے. اللہ کا ولی اللہ کا دوست ہے. آپ میرے دوست کو برا بھلا کہہ کر دیکھو، میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر مجھ سے کمزور ہوئے تو میں اچھا خاصا بدلہ لوں گا، مجھ سے طاقتور ہوئے تو خاموش ہو جاؤں گا. اللہ تو سب سے طاقتور ہے. اللہ کے سامنے کون ہے جو طاقت دکھاوے؟ کبھی کس پر ایسے لطیفے بنا کر. کیوں؟ اس لیے کہ ہم جس ماحول میں پروان چڑھے ہیں اس ماحول میں یہ کوئی خاص بات ہے ہی نہیں. میرے دوستو یہ اتنی خاص بات ہے جس پر ایک دم آخر میں جا کر ایمان چھین لیا جاتا ہے. اس لیے مجھے آپ کو سب کو اس میں بہت محتاط رہنا چاہیے، بہت محتاط. ہم ایسے کوئی عمل میں نہ چلے جائیں کہ ہمارے زندگی بھر کا سرمایہ، زندگی بھر کا جو کچھ کمایا تھا سب خاک میں مل جائے. دیکھو جب ایمان چھین لینے کا اللہ ارادہ کر لیں پھر کوئی نہیں بچا سکتا. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ سناتے تھے، میں حضرت تو نام لیتے تھے، میں نام نہیں لوں گا، کہ ایک دوسرے فرقے کے اہل سنت میں سے کسی ایک دوسرے فرقے کے ایک صاحب تھے جو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بہت برا بھلا کہتے تھے. حضرت نے ان کا نام نہیں بتایا، حضرت نے ان کے مولوی صاحب کا نام بتایا. بڑے آدمی تھے وہ. بہت سے لوگ معتدل ہوتے ہیں، سمجھدار ہوتے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ یہ لڑنے جھگڑنے کی چیز نہیں ہے.
ان کے مولوی صاحب تھے ایک بڑے، انہوں نے کہا کہ بھائی تم ایسی باتیں نہیں کیا کرو، یہ غلط ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے تمہارا فقہی اختلاف ہے، پر وہ اللہ کے ولی تھے، پھر نہیں مانا تو اپنے جو نجی حلقے ہوتے ہیں، قریب کے لوگ ہوتے ہیں، مولوی صاحب نے کہا کہ یہ آدمی کا ایمان سلامت نہیں رہے گا۔ لوگ بھی حیران ہو گئے۔ یہ واقعہ مجھے حضرت رحمۃ اللہ نے سنایا، حضرت مولانا نور محمد صاحب رحمۃ اللہ نے۔ کچھ دنوں کے بعد مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، اور یہ صاحب جا کر کے مرزا قادیانی پر ایمان لے آئے۔ اب لوگ پہنچے، مولوی صاحب آپ نے کیسے کہا تھا کہ ایمان پر نہیں رہے گا؟ دیکھو واقعی ایمان سے نکل گیا۔ تو مولوی صاحب کہنے لگے بات یہ ہے، جس شخص کو وہ گالی دیتے تھے وہ اللہ کا ولی تھا۔ اللہ کا ولی اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ اللہ کا اعلان ہے جو میرے ولی سے جنگ کرے گا، لڑائی کرے گا، برا بھلا کرے گا، دشمنی، لفظ دشمنی آیا، عدو، دشمنی کرے گا، اس سے میرا اعلان جنگ ہے۔ اللہ کہتے ہیں میرا اعلان جنگ ہے۔ تو مولوی صاحب کہنے لگے جب لڑائی ہوتی ہے نا تو دشمن کے سب سے قیمتی چیز پر وار کرتا ہے، اور یہ اس کے پاس سب سے قیمتی چیز ایمان تھی، اللہ نے وہ لے لیا اس سے۔ بہت ڈرنا چاہیے، کچھ پتہ نہیں چلتا کون سی چیز اللہ کو بری لگ جائے۔ اللہ پاک، چلو چلو چلو، یہ میں نے تم کو دیا تھا، تم نے بلم باورا کی قصہ کتنا مشہور، مفسرین نے لکھا ہے تفسیر پوری اس کی۔ بڑا نیک آدمی، مستجاب الدعوات، جو دعا کرے قبول بھی ہو جایا کرے۔ او ہو کیا بات ہے، واہ واہ۔ دوسری قوم والے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم والے آ گئے اور وہ انہوں نے جہاد کیا ان کے اوپر۔ اب یہ بلم باور جو دوسری قوم میں سے تھا، جن کے بقیہ لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے، چند مسلمان تھے صرف، انہوں نے کہا نبی کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ تو بلعام باور کے پاس پہنچ کے کہنے لگے تمہاری دعائیں بڑی مقبول ہوتی ہیں، تم موسیٰ اور ان کی قوم کے لیے بد دعا کر دو۔ نعوذ باللہ من ذالک، تم موسیٰ ان کی قوم کے لیے بد دعا۔ کہنے نہیں میں تو نہیں کر سکتا، یہ موسیٰ نبی ہیں۔ اور ان لوگوں نے کیا کیا، وہ لوگ گئے اور اس کی بیوی کے پاس جا کر اس کو بڑے تحائف دیے، بڑے تحفے دیے، بڑے قیمتی چیزیں دیں۔ بیوی نے کہا چاہتے کیا ہو؟ کہا بلعام باور تم سے بہت محبت کرتا ہے، تم اس کو راضی کر لو کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے بد دعا کرے۔ بیوی نے راضی کیا، بلعام باور نے اللہ کی محبت کو نیچے کر دیا، بیوی کی محبت کو اوپر کر دیا، اور ہاتھ اٹھا کر موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے بد دعا شروع کی۔ بد دعا شروع کی، مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ بد دعا کے الفاظ نکالتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم تباہ ہو جائے، اور اس کے منہ سے نکلتا تھا اپنی قوم کے لیے کہ وہ تباہ ہو جائے، اللہ خالق ہیں، مالک ہیں بڑے۔ اور اسی حال میں اس کا انتقال ہو گیا۔ میرے دوستو اللہ سے بہت ڈرنا چاہیے، اللہ پاک سے بہت عافیت مانگنی چاہیے، کوئی ذرا سی چیز ایسی نہ ہو جائے۔ ہم خانقاہوں والے ہیں، یہاں دل کی پاکیزگی کا کام ہوتا ہے، دل سے عیب نکل جائیں، دل کے اندر سے گندگیاں نکل جائیں، یہ جو خیال ہے نا یہ بھی دل میں پیدا ہوتا ہے، یہ بھی دل میں پیدا ہوتا ہے، اور دل میں پیدا ہونے والے خیال کا آدمی زبان سے اظہار کر دیتا ہے، اظہار کر دیتا ہے، پتہ چل جاتا ہے، اظہار نہیں کرتا، دل میں رہتا ہے تو اللہ کو تو پتہ ہوتا ہے، پھر وہ خودکشی کروا دیتا ہے، جیسے واقعہ میں نے آپ کو سنایا۔ اس لیے اللہ والوں کے پاس آنا جانا رکھنا، اپنے دل کی صفائی کرنا ضروری ہے، ورنہ زندگی بھر کی محنت
ہائے نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ اس لیے بھائی اپنے اعمال کی حفاظت کرنا ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ہے، اللہ والوں کے پاس آنا جانا رکھنا چاہیے، علماء کے پاس آنا جانا رکھنا چاہیے، دعوت تبلیغ والوں کے ساتھ اپنے آپ کو پابند کرنا چاہیے۔ اور میں ہمیشہ کہتا ہوں بھائی اس وقت میں دین پر چلنا بڑا مشکل ہے، کوشش کرو کہ اپنے گھر والوں کو دین پر لاؤ، گھر کا ماحول بن جائے گا تو دین پر چلنا آسان ہے۔ اپنے بیوی کو اپنے بچوں کو اس پر تیار کرو، ہے تو ذرا مشکل مولوی صاحب، آپ بھی کہتے ہیں کوشش تو کرتا ہوں مگر بیوی نہیں مانتی۔ ارے کیوں نہیں مانتی؟ کہتی ایک دن تو ہے جس دن باورچی خانے میں دیر سے جاتے ہیں تو تھوڑا سو جاتے ہیں، اور کہیں بیوی مانتی ہے تو شوہر کہتا ہے ارے بھائی چھٹی ایک دن کی تو ملی ہے کچھ سونے دو۔ اللہ آپ حضرات کو جزائے خیر دے، پھر بھی آپ لوگ آ جاتے ہو، اللہ ہمیں اس کی مزید توفیق دے اور ہمارے آنے کو بیٹھنے کو سننے کو قبول فرما لے۔ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے ساتھ گھر والوں کو لاؤ اور گھر کے لوگوں کا ذہن بناؤ۔ بچے چھوٹے ہیں ایسے کہ وہ ذرا شرارتی ہیں، بچوں کو لے آؤ، کوئی مرض نہیں ہے۔ ہم تو وہاں عثمانیہ والے بھی کہتے ہیں لے آؤ بچوں، کیا کریں؟ تو گھر کی عورت اندر بیان سنے اور یہاں جو لوگ آتے ہیں بچوں کو لے کے ان کے بچے باہر کھیل رہتے ہیں، مرد جو ہے وہ یہاں وہاں باہر تک آواز جاتی ہے، وہ اپنے بچوں کو لے کے باہر بیٹھ جائے۔ مگر ضرورت ہے نا میری، اگر بچوں کا ذہن ابھی سے نہیں بنایا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ان کو دین سے وحشت ہوگی۔ کیوں؟ پہلے نہیں ہوتی تھی، پہلے اس لیے نہیں ہوتی تھی کہ یا دینداری کا ماحول تھا یا عام ماحول تھا، اب دینداری کا ماحول ہے اور بددینی کا ماحول ہے۔ آپ نے سب کے ہاتھ میں موبائل دیے نا، آپ نے سب کو ٹی وی کے سامنے بٹھایا نا، آپ نے اپنے بچوں کو دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلنے کا موقع دیا ہے نا، تو سب بددینی کا ماحول ہے۔ پہلے زمانے میں دینداری تھی یا دینداری نہیں تھی؟ اب تو دینداری کا ایک ماحول ہے جو ہم یہاں بنا کر بیٹھے ہیں، اب باہر نکلیے بددینی کا ماحول ہے۔ کس کس کوچ میں بیٹھیں گے جس میں گانا نہیں ہو رہا ہو؟ اب تو کہتے ہیں یہاں سے لے کر کے لاہور تک کا بھی سفر کرنا ہو تو ذکر اذکار مت لگنا، یہ دعا کرنا کہ اللہ حفاظت کرے۔ اللہ کیوں حفاظت کرے؟ ہم تم کو انڈیا کا فلم دکھائیں گے اس کے اندر، نعوذ باللہ من ذالک، ہم پیسے دے کر کے ہاں یہ بڑی اچھی کوچ ہے۔ باہر بددینی کا ماحول ہے، کوشش کرو اپنے گھر دیکھو ہم آپ کی تقریر سے گھر والوں کے ذہن نہیں بنتے، ہماری آپ کی تقریر سے بچوں کے ذہن نہیں بنتے۔ جیسے ہمارے ذہن بنے ہیں دین کے ماحول میں آ کر، ایسے ہی ان کے بھی ذہن بنیں گے دین کے ماحول میں آ کر۔ کوشش کرو گے نا اس کو انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين، اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار، اللهم إنا نسألك العافية والعافية والعافية الدارين في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك وشكرك وحسن اللهم يعزك من سواك الله حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ دعا فرمائیے اللہ پاک یہ جو ہمارے پر آزمائش کا حال آیا ہے اللہ پاک اس کو عافیت کے ساتھ دور فرما دے، مسلمانوں میں سمجھ پیدا فرما دے، تمام مسلمانوں میں آپس میں اتفاق محبت مودت نصیب فرما دے، جو مر گئے جیسے بھی تھے جو بھی تھے اللہ سب کی کامل مغفرت فرما دے، جو زخمی ہیں اللہ ان کو شفا کامل نصیب فرما کر اپنے دین کی طرف متوجہ فرما دے، اور ہم میں سے وہ لوگ اے اللہ جو اس کی لپیٹے میں آ گئے زبان کے ذریعے یا دل میں کوئی کیفیت ایسی بنی ہے اللہ سب کو تو معاف فرما دے۔ اے اللہ اجتماعی طور پر مانگ رہے اللہ کوئی تو ہوگا اللہ جس کی تو سنتا ہے اللہ اس کی سن کر ہماری بھی سن لے اللہ۔ اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، اے اللہ ان گناہوں کو بھی معاف فرما جو ہم پہچان گئے، اللہ ان گناہوں کو بھی معاف فرما جن کو ہم نہیں پہچانے، جو یاد ہیں ان کو بھی معاف فرما، جو یاد نہیں ہیں ان کو بھی معاف فرما دے اللہ۔ انفرادی گناہ کی اللہ معاف فرما دے، اجتماعی گناہ کی اللہ معاف فرما دے۔ اے اللہ ان ساری قسموں میں بھی اگر کوئی گناہ شامل نہ ہوا ہے اللہ وہ ان قسموں سے باہر کا گناہ تھا اے اللہ اس کو بھی معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو عافیت کے ساتھ کلمے والی زندگی، کلمے والی محنت اور کلمے والی موت نصیب فرما۔ اللہ یہ ہمارے
یہاں آپ کے صبح ناشتے میں چائے بناتے ہیں، ایوب بھائی پتہ نہیں آج آئے کہ نہیں آئے، ان کی بچی کی طبیعت خراب ہے، ہسپتال میں داخل ہے، دعا فرمائیے۔ ہیں تو بڑے آدمی ہیں، افسر ہیں ایک دوائی کی کمپنی میں، لیکن ہمارے آپ کے لیے بیٹھ کر روزہ ہر اتوار کو چائے بنا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ ان کی بچی کو اور سارے مسلمانوں کو روحانی جسمانی طور پر شفا کامل عاجل مستمر نصیب فرما دے، جلد سے جلد اچھا کر دے۔ ایک اور حضرت کے بہت اچھے مرید ہیں جو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو بہت کھانے پر بلایا کرتے تھے، خاموش طبیعت کے آدمی ہیں، حضرت سے پوچھ پوچھ کر حضرت کیا کھائیں گے، حضرت فلاں چیز بنواؤں فلاں چیز بنواؤں، اور دوپہر کے کھانے میں بلا کر حضرت کے خوب اکرام کرتے تھے۔ حضرت دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کی یادیں رہ گئیں، ان سے فون پہ بات ہوئی تھی، معلوم ہو وہ بھی بیمار ہیں، چھاپرا صاحب، دعا فرمائے اللہ ان کو بھی شفا کامل نصیب فرما دے۔ اللہ سارے مسلمانوں کو، روحانی بیمار ہیں جسمانی بیمار ہیں، اللہ سب کو کلی شفا نصیب فرما، دائمی شفا نصیب فرما۔ اے اللہ جو مرحومین جن کا انتقال ہو گیا ہے، اللہ ان سب کی کامل مغفرت فرما دے۔ اے اللہ جو لوگ پریشانیوں میں ہیں، اے اللہ قسم قسم کی پریشانیاں ہم سب کو گھیرے ہوئے ہیں، اے اللہ کوئی آدمی پریشانی سے اس وقت خالی نہیں ہے، سب مسئلوں میں ہیں، اے اللہ سب کے ساری پریشانیاں سارے مسائل کو عافیت سے حل فرما دے اور سب کو اپنی طرف متوجہ فرما دے۔ اے اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے جو مانگا وہ بھی عطا فرما دے، اور جو ہماری ضرورت تھی ہمارے فائدے کی تھی نہ مانگ سکے، اللہ بن مانگے نصیب فرما دے۔ اللہ تمام دعاؤں کو حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی برکت سے قبول فرما لے۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انکا انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔